اوکے، تو طب اہل بیت کی روشنی میں غصے کے جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو کیا کوئی ایسے سمبل ہیں یا کوئی ایسا افیکٹ ہے کہ جو اس کے مائنڈ کو اور باڈی کو جو ہے خراب کر دے یا اس کو نقصان دے؟ دیکھیے غصہ جو طب اہل بیت میں ہے منع کیا گیا ہے کہ غصے کو پی جانا سب سے بہترین ہے۔ جی جب غصہ آ جاتا ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ آنا بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بعض اوقات اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ کسی شریف نفس انسان کو قتل کر دیتا ہے، یعنی کہ غصہ جو ہوتا ہے قتل کا سبب ہی بنتا ہے۔ بالکل ظاہری بات ہے، جو آپ کسی بندے کو قتل تب ہی کریں گے جب اس پہ غصہ آ جائے گا، تو یہ شریف نفس انسان کو قاتل ہے، یعنی کہ قتل کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو غصہ آئے، خبردار غصے سے پرہیز کرو، کیونکہ غصہ جو ہوتا ہے یہ عیبوں کو عیاں کر دیتا ہے، یعنی کہ آپ کے اندر کوئی عیب اگر چھپا ہوئے ہیں، ہر انسان عیب دار ہے، کوئی نہ کوئی اس میں عیب ہے، تو غصے کی حالت میں وہ اپنا عیب دوسرے کو بتا دے گا، تو اپنے عیب جو ہوتے ہیں اس کو یہ عیاں کر لیتا ہے اور برائیوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب غصہ آتا ہے عقل انسان کی مفلوج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے عیبوں کو یہ زیادہ کر دیتا ہے۔ اور تیسری جو نقصان ہے، یہ اچھائیوں کو دور کر لیتا ہے، جتنے بھی آپ اچھے صفت کے ہیں تو آپ کا اخلاق وہ ختم ہو جائے گا، یہ عیبوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر تیسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عقل مند کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ عقل پہ بحث ہوئی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ عقل کیا ہے جس سے رحمان کی عبادت کی جائے، تو یہ عقل مند کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور جو چوتھی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو یہ غصہ جو ہوتا ہے یہ عقل کو برباد کر دیتا ہے، عقل کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب کوئی انسان عاقل ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا، وہ تو مردہ ہے، تو عقل کو تباہ کر دیتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو اگر غصے پہ کنٹرول نہیں ہے تو وہ عقل پہ بھی اس کو کنٹرول نہیں ہے، یعنی کہ وہ بےہودہ گفتگو کرے گا، ہر چیز کو کرے گا، کیونکہ اس کو عقل پہ کنٹرول ختم ہو جائے گا، عقل پہ کنٹرول نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے وہ ہر چیز کرے گا۔ اور اس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جو کنجی ہے وہ غصہ ہے، اس لیے غصے سے اجتناب کرنے چاہیے، یہ انسان کو قاتل بنا دیتا ہے اور انسان کے جو دل ہے اس کو یہ مردہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ غصے کا جو بنیادی نقصان ہے، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصے کی جو ابتدا ہے وہ دیوانگی سے ہے، یعنی جنون سے ہے، اور اس کی انتہا معذرت سے ہے، یعنی کہ آپ کو جب بھی غصہ آئے گا آپ غصے سے کچھ بھی کسی کو برا بھلا کہہ دیں گے، اور آخر میں کیا ہے، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا، اس کی سے معذرت کرنی پڑے گی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار غصہ نہ کرو، یہ انسان کو معذرت پہ اکساتا ہے، یعنی کہ جب آپ غصہ کریں گے، ظاہری بات ہے غصہ کرنے سے آپ کو یہ نقصان ہوگا کہ دوسرے کو معذرت کرنی پڑے گی، سوری کرنی پڑے گی۔ اور روایات میں یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو بار بار معذرت نہیں کرتا، ایسے کام نہیں کرتا جس سے اس کو بار بار معذرت کرنی پڑے، وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے انسان کو اچھائیاں ہوں، اس سے معذرت کا جو لبادہ ہے وہ نہ ہونا پڑے، اور یہ جنون ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ جو ہوتا ہے یہ دیوانگی کی ایک قسم ہے، انسان دیوانہ ہو جاتا ہے تب غصہ کرتا ہے، اور جو غصہ کرتا ہے وہ پشیمان ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، آخر میں ندامت کرتا ہے۔ اگر کوئی ندامت نہ کرے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی جو دیوانگی ہے، اس کا جو جنون ہے وہ پختہ ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس سے غصے کا چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تو غصہ جو ہے یہ بنیادی جو انسان کو قتل تک اکسا دیتا ہے، انسان کو مار دیتا ہے انسان۔ پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی لگام ہے، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیں گے تو انسان کو جو زندگی ہے اس کی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو لائف سائیکل ہوتی ہے غصے سے کم ہو جاتی ہے۔ اس کے جسمانی نقصان بھی ہیں، اس کے روحانی نقصان بھی ہیں، اور بہت سے جو ہمارے جو سسٹم ہوتے ہیں ان کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اعصاب کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، اور سب سے بڑا یہ کہ یہ قاتل کر دیتا ہے، انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے، انسان کو جو روایات میں ہے کہ یہ بودا کر لیتا ہے، یعنی کہ انسان کی جو زبان میں آئے گا جیسا آئے گا وہی کہے گا، کیونکہ یہ انسان کی عقل کو ضبط کر دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عقل کا قاتل ہے، عقل کو ضبط کر لیتا ہے، عقل کو ختم کر دیتا ہے، عقل کو تباہ کر دیتا ہے۔
ظاہری بات ہے جب عقل تباہ ہو جائے گی تو انسان کے جو سارا سسٹم ہوتے ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں.